السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية والله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، استقامت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اور دوسری بات نماز کے اہتمام کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے استقامت کی کچھ باتیں کر میں آگے بڑھوں۔ استقامت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہاں استقامت کی بات کی گئی۔ امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل کیا تھا؟ امی عائشہ نے فرمایا کہ چھوٹا عمل ہو مگر اس پر مداومت یعنی پابندی ہو تو اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا۔ تو عمل چھوٹا مگر استقامت یہ اللہ کے نبی پسند فرماتے تھے۔ تو دیکھو، کوئی بھی ہم عمل کرے مداومت پابندی سے کریں گے یا اللہ کو پسند آ جائے گا۔ تو میرے کیف سب سے پہلی بات اس میں یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہم نیک بنے۔ نیک بننے کے واسطے ہر چیز میں استقامت حاصل کریں۔ اگر استقامت حاصل نہ ہو تو نیک بننا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کو جو بندے پسند ہیں وہ ایسے بندے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہوں، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ ان کے بندوں کی محبت بندوں کے درمیان میں کیسے آئے، اس کا طریقہ بھی ہمارے بڑوں نے دکھلایا کہ دل کو صاف رکھا جائے، تب اللہ ان کے بندوں کی محبت خود بخود بڑھتی جائے گی۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا یتلو علیہم
آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، والحکمہ، حکمت کی باتیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قیامت جب تک قائم نہ ہو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا سیکھنا سکھانا ہوتا رہے گا۔ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی باتیں بھی ہوگی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بھی ہوتا رہے گا۔ تزکیہ کا ہونا ضروری کس وجہ سے؟ تاکہ ہر ایک کا دل صاف ستھرا ہو۔ اگر تزکیہ نہ ہو تو دلوں کا صاف ستھرا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ ہر بندے کے اندر اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا، تقوی کا مادہ بھی رکھا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جہاں بھی اچھا کام کرنا ہو تو وہاں سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی دائیں کو صحیح کو آگے استعمال کر کر بائیں کو پیچھے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر آنا شرط یہ ہے کہ سیدھا پیر لگن کر آؤ۔ کھانا کھانا شرط یہ ہے کہ تم اپنے دانے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اب یہاں اللہ نے تقوی کو بعد میں رکھا، شر کی بات کو پہلے لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی حاصل کرنا ہو تو یہ شر ہر وقت سامنے آئے گا۔ اپنے آپ کو شر سے دور رکھا جائے تو تقوی خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں تقوی حاصل کرنے میں اگر اس وقت ہمیں مشکل درپیش ہو تو اس وقت ہمارے علماء نے تشریحاً یہ آیت بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی دل کے اندر آنا ہو کونوا مع الصادقین، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہم ہوتے جائیں گے تو تقوی خود بخود آتا چلا جائے گا۔ آج ماشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہماری اس تبلیغی جماعت سے ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ اب اس بات میں غور کریں کہ اس تبلیغ کی برکت سے اللہ نے بہت ساروں کو ہدایت بھی دی، مگر بہت سارے ایسے ہیں اس میں سے کہ بعض مرتبہ جاتے مگر آنے کے بعد ان کو کچھ فائدہ سا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی پسند کی تبلیغ چاہتے۔ دیکھیں اگر کوئی ایک ساتھی نکل رہا اپنے ساتھی کو کہتا میں بھی جا رہا ہوں، اور یہ دوستی دیکھ کر ہم جاتے ہیں، بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم تبلیغ میں جاؤ، کوئی اللہ والا نظر آئے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، چاہے تمہیں تکلیف بھی ہوتی ہو، اس لیے کہ وہاں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ جب کھانی پڑے تو کھا لو۔ اس کھانے کی برکت سے گھر میں آ کر ماں کی باپ کی گالی سننے میں آسانی ہو جائے گی۔ آج بڑوں کی گالیاں ہم ڈانٹ ڈپٹ سننے کو برداشت نہیں کرتے۔ جب ہمارے گھر میں ماں کچھ زور سے بات کر دے، باپ کچھ زور سے بات کر دے تو ہم بے قابو ہو کر ان کے ساتھ الٹا ہو جاتے۔ وجہ اس کی یہی کہ ہر جگہ ہم اپنی پسند کی چیز چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آدمی بنتا نہیں، بگڑتا ہے۔ آدمی بننا ہو تو اپنے آپ کو توڑنے کے واسطے جہاں اسلام کا فائدہ اپنی ذات کو ہو رہا ہو، آگے بڑھ کر اپنی اصلاح کے واسطے ڈانٹ ڈپٹ بھی کھائے، تبھی ہی اللہ اسے بناتے ہیں۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر نازل کیا تو ہر نبی کے ذمے بکریاں چرانے کی ذمہ داری دی۔ کیوں دی؟ کہ بکریاں اگر آج کوئی چرائے، مولوی صاحب کوئی بڑے جا کر لوگ یہ قسم عیب کی نظر سے دیکھیں گے، مگر ہر نبی کے ہاتھ سے اللہ نے یہ کام کروایا۔ کیوں کروایا؟ بکریاں جب چرنے کے لیے جاتی ہیں تو اس وقت ادھر ادھر بھاگتی، کھیلتی، کودتی ہیں، جس کی وجہ سے
चरवाहे को बड़ी तकलीफ होती है और हर नबी को अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि तुम बकरियां चराओ। क्यों? जब बकरियां तुम चराओगे तुम्हारे अंदर बर्दाश्त की सिफत पैदा होगी और ये बर्दाश्त की सिफत का पैदा होना ये तुम्हारे बनने की अलामत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं। हम बारहा हजरत के वाक़ियात हजरत मूसा के सुनते हैं। एक मर्तबा बकरियों को लेकर जा रहे थे, एक बकरी रेवड़ से अलग होकर भाग गई। हजरत मूसा उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। बकरी तेज दौड़ती दौड़ती बहुत दूर तक निकल गई। किताबों में लिखकर है कि 2 मील तक दौड़ती रही। हजरत मूसा भी उसके पीछे दौड़ते रहे। हजरत मूसा के पाँव में जख्म से आ गए और खून बहने लगा। उसके बावजूद हजरत मूसा पहुंचे और बकरी को अपने काबू में कर लिया। बाद में बकरी को पकड़कर अगर इस दौड़ का चरवा होता तो 2 मार देता, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखकर है कि मूसा बकरी को अपने गोद में लिए और उसे जो कांटे वगैरह लगे हुए थे उन कांटों को निकाला। निकालने के बाद फरमाया कि तू मेरे ऊपर रहम न करती, अपने आप पर तो रहम करती। यह वाक़िया लिखने के बाद हकीम अख्तर फरमाते हैं कि यह रहम दिल अंबिया की आदत है। इन आदतों को हम अपने अंदर पैदा करें। थोड़ी थोड़ी सी बात पर भड़क जाना और अपने आप को पेश करें, यह उसूल हमारे अंबिया का नहीं था। देखें हजरत मूसा के वाक़िये से कि अल्लाह भी यही चाहते हैं कि बंदों के साथ तुम रहमदिल हो। अगर तुम्हारी इस तरीके की तरबियत ना हो तो दूसरों को बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को बनाएं, अपने आप को तोड़ें, हमसे किसी को तकलीफ ना हो। अगर दूसरे से तकलीफ अपने आप को हो जाए अल्लाह के वास्ते माफ फरमा दें। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर कोई मेरे पास आकर माफी मांगे फौरन मैं माफ कर देता हूँ। ये मेरी आदत है माफ कर देने की, इसलिए कि कल के दिन अशरफ अली को भी माफ करवानी है। ये बात बताकर आगे हदीस हजरत ने तारीर फरमाई कि अगर किसी साथी से गलती हो जाए दूसरे के ताल्लुक से और ये साथी माफ करने के वास्ते माफी मांगने के वास्ते दूसरे के पास पहुंचे, माफी मांगने लगे और दूसरा साथी माफ करने के वास्ते तैयार ना हो तो हदीस के अंदर लिखकर है कि आबे कौसर पर भी इसे पानी नहीं मिलेगा। अगर माफ कर दिया अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे, अगर माफ ना करे तो हदीस में लिखकर है कि आबे कौसर पर भी पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो साथियों अपने अंदर माफ करने की आदत हम बना लें, किसी को हकीर न समझें। न जाने अल्लाह के पास किसका मकाम कितना बड़ा है। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने एक ख्वाब में एक हिंदू को देखा जो जन्नत के अंदर टहल रहा था। मैंने पूछा कि क्या तेरे साथ ये मामला, तू तो गैर और तू जन्नत में। उसने कहा मरते वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया। ये बात लिखकर फरमाते हैं कि देखो कुफ्र से नफरत तो की जाती है मगर काफिर से नफरत की इजाजत नहीं, इसलिए कि न जाने अल्लाह किसको कब कलमे की तौफीक दे दे। अशरफ अली थानवी इसीलिए फरमाया करते थे कि मैं हर मुसलमान को अपने आप से अफजल इसलिए समझता हूँ, न जाने अल्लाह के पास उसका कौन सा अमल बेहतर है। और आगे फरमाते थे कि देखो मैं गैर को भी अपने आप से अफजल इसलिए समझता हूँ कि अल्लाह उसे कलमे की तौफीक दे दे और वो जन्नत में चला जाए। तो देखो साथियों इतने बड़े अल्लाह वाले अपने आप के बारे में इतना ज्यादा डर महसूस करते थे मगर हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें बनाए, बिगड़ने से हिफाजत फरमाए। इसलिए कि तकवा बड़ी चीज होती है, अपने अंदर पैदा करना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाज दफा अपने आप को तोड़ते वक्त बड़ी शिद्दत का सामना करना पड़ता है। तोड़े तज़किया इसी को कहते हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास
ایک مرتبہ کچھ علماء آئے اور کہا حضرت ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نورانی عقیدہ لے کر آؤ۔ ہم تو نورانی عقیدہ مکتب میں پڑھاتے ہیں، علماء سے حضرت فرما رہے کہ نورانی عقیدہ لے کر آؤ۔ نورانی عقیدہ علماء لے کر آئے، حضرت نے سارا نورانی عقیدہ پڑھایا، بعد میں بیعت کی۔ تو دیکھو ساتھیو، یہاں علماء ہیں، علماء کی اصلاح بھی حضرت اشرف علی تھانوی کس طریقے سے کر رہے ہیں، مگر ہم اور آپ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، نہ جانے ہمارے دل میں کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں۔ ہم اپنا تزکیہ ضرور کریں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے لکھا قد افلح من زکاہا، اگر تم کامیاب ہونا ہو تو تمہارے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ دل صاف کب ہوگا؟ ان اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنے سے ہی ہوگا، اور بڑوں کی صحبت اٹھانے سے ہی ہوگا۔ یا اگر بڑوں کی صحبت نہ اٹھا رہے ہو، کم حالت میں ان کی تاریخ کو پڑھیں، اور جتنی بڑوں کی صحبت ہم اٹھائیں گے اللہ سے امید ہے کہ اتنی ہماری اصلاح ہوتی جائے گی۔ صحابہ کو دیکھیں، جو صحابی جتنا زیادہ اللہ کے نبی کی محفل میں رہا، اللہ کے پاس اس کا اتنا ہی بڑا مقام نصیب ہوا۔ اور آگے دیکھیں، 1 منٹ کی صحبت کی برکت سے ایک عام آدمی صحابی بن جاتے تھے۔ اگر کوئی تابعی زندگی بھر عبادت میں مشغول ہو تو وہ تابعی، اور دوسرا اس دور کا آدمی بھی زندگی بھر عبادت میں مشغول ہو جائے، ادنا سے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ بس اسے ایک صحبت بڑی چیز مل گئی۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کے واسطے یہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہے، اور کسی اللہ والوں کی محفل میں جانا پڑتا ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، ورنہ اپنے آپ کو بنانے میں بڑی دقتیں پیش آ سکتی ہیں۔ ساتھیوں، جو بڑی چیز ہے وہ بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں چھوٹے بن جائیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ اور لوگوں کی نظر میں بڑا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر چھوٹا بیان کرے تو اسے اہمیت نہ دی جائے گی، بلکہ کوئی بڑا کر بیان کرے اس کی بات کو اہمیت سے سنا جائے گا۔ اتنی بات کو رکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی، ورنہ چھوٹا بننے میں اللہ نے جو فضیلت رکھی ہے وہ بڑا بننے میں اللہ نے فضیلت نہیں رکھی۔ من تواضع للہ، تواضع کی تعریف اللہ کے نبی نے یہاں فرمائی۔ اللہ نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا لا کر فرمایا تم اکڑ کر نہ چلو۔ یہاں اللہ بار بار تاکید تکبر سے حفاظت اس لیے کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مٹا دو، یا اپنے آپ کو تم مٹاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو میرے کیف ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو مٹانا ہو تو آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، یعنی اللہ والوں کی صحبت اٹھانا پڑے گا۔ اللہ والوں کی صحبت اٹھا لیں تو آدمی مکمل بننا ہو تو بڑی بات نماز کی پابندی کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت ہم اٹھا رہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہے تو ہم اولیاء میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی، اشراف امتی، میری امت کے شریف لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، قرآن کو اٹھاتے، قرآن کو پڑھتے۔ آگے فرمایا وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، راتوں کی نماز کی پابندی کرتے۔ اور ایک حدیث کی شرح میں لکھ کر ہے لَيْسَ لَهُ مِنَ الْكَامِلِينَ مَن لَّا يَقُومُ لَهُ، کہ جو راتوں کو جاگ کر تہجد نہیں پڑھا کرتے وہ کتنا بھی کچھ کر لے وہ کامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کی نماز کو مضبوط پکڑو جسے میں نے تمہارے لیے نفل کیا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کی برکت سے اللہ تمہیں بڑا مقام دے دیں گے۔ یہاں بھی تہجد کی نماز کی فضیلت، تو تہجد نفل ہے، اس کی فضیلت تو اپنی جگہ، اس سے زیادہ جو فضائل بیان کیے گئے وہ فرائض کے فضائل بیان کیے گئے۔
ہمارے اندر جو کمی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ نمازوں کی کمی. ہم رونا تو یہ روتے ہیں کہ فلاں مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، فلاں مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. ہمارے استاد کے پاس آ کر ایک صاحب نے عرض کیا تھا، حضرت فلاں مسجد کے بارے میں بڑا کیس پڑا ہوا ہے، غیر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ ہمارے حضرت نے فرمایا پہلے تم جا کر اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اللہ ان کے ہاتھ سے چھڑا کر تمہارے ہاتھ میں دوسری مسجدیں دے دیں گے. ہم اپنے آپ میں کمی رکھ کر دوسروں کی شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے تو اولیاء اللہ میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اگر کوئی اللہ والا بننا ہو تو دو کام کر لے، ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے اور دوسری بات تہجد کا اہتمام کرے. اس لیے کہ تہجد کی برکت سے حدیث میں ہے اللہ اسے 4 چیزیں دیتے ہیں. ایک چیز فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، اللہ اس کا شمار نیکوں میں فرماتے ہیں. دوسری چیز وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ، اللہ اسے اپنا قرب دے دیتے ہیں. اور تیسری چیز مکفرات للسیئات، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تہجد اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور چوتھی چیز حدیث کے اندر لکھ کر ہے اللہ اس تہجد کی برکت سے ایک روحانی قوت ایسی دے دیں گے کہ اسے گناہوں سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی. حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رات کا وقت ہو تہجد اٹھ کر پڑھنے میں تمہیں دقت تکلیف سی محسوس ہو رہی ہو تو تم یہ کام کرو، رات میں نوافل چھوڑ دو، اگر چاہتے ہو تو پڑھ لو عشاء کے بعد کے، ورنہ عشاء کی جو 4 فرض ہے اس کے ساتھ 2 سنت کو ملا لو اور 3 واجب کو ملا لو. 4 اور یہ 6 مل کر 4 اور یہ 5 مل کر گویا 9 ہو جائیں گی. اور ان 9 کے درمیان میں سنت کے بعد 2 نفل کا اہتمام کر لو، تہجد کا ثواب تمہیں خود بخود مل جائے گا. اور جب تہجد کا ثواب تمہیں مل جائے گا تو لیس من الکاملین من لا یقوم له، وہ کامل نہیں جو رات کی تہجد نہیں پڑھتا، تو اس میں تمہارا شمار نہیں ہوگا بلکہ تم مکمل ہو جاؤ گے. جب تم مکمل ہو جاؤ گے تم دوسروں کو بات کوئی بتاؤ گے، اس کا اثر اللہ ان کے دلوں میں ضرور پیدا کریں گے. تو ساتھیوں فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، یہاں حدیث میں لکھ کر ہے کہ نیکوکاروں کا طریقہ کیا؟ تہجد پڑھنا. تہجد کے تعلق سے حکیم اختر رحمت اللہ علیہ یہ بات بھی لکھ کر ہے مواعظ درد محبت کے اندر، کوئی بھی بیٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو تہجد کی برکت سے اللہ ہر کونے میں اس کے حق میں دعا کراتے ہیں. اس کی مثال بھی حضرت نے دی کہ مشرق میں کوئی نماز پڑھے، مغرب میں کوئی نماز پڑھے، شمال میں کوئی پڑھے، جنوب میں کوئی نماز پڑھے تو ہر 2 رکعت پر اس کے لیے التحیات ضروری ہے. اگر التحیات نماز میں 2 رکعت میں نہ کرے تو اس کی نماز ہی ادھوری ہے. اور ہر التحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ پڑھنا ضروری ہے. اگر یہ نہ پڑھا جائے تو نماز خود بخود ادھوری ہو جاتی ہے. اور اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر. اب یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا صالحین فإنہ دابس، کہ اگر کوئی تہجد پڑھتا نیکوکاروں میں اس کا شمار گویا وہ نیک بن جاتا ہے. تو کوئی بھی مشرق میں مغرب میں رہ کر نماز 2 رکعت کوئی بھی پڑھے وہاں دعا خود بخود اس کے حق میں اس طریقے سے شامل ہوگی. وہ اپنے آپ میں تہجد معمولی نماز پڑھے گا مگر تہجد کی برکت سے ہر ایک بندے کے حق میں ہمارا شمار ہو جائے گا. کیسے؟ وہ دعا تو اپنی پڑھے گا مگر نبی کی حدیث کی برکت ہم نیک ہو جائیں گے اور ہمارا حق بھی اس دعا میں خود بخود شامل ہو جائے گا. تو ساتھیوں تہجد کوئی بڑی مشکل کی چیز نہیں ہے.
ہم تہجد میں رات میں اٹھ کر پڑھنے میں دقت ہو رہی ہو، عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں اور آرام کر لیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اشراف امتی، امت کے شریف لوگوں میں اللہ شمار فرمائیں گے کن کو؟ حملۃ القرآن، قرآن اٹھاتے ہیں، واصحاب اللیل، رات کی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو تہجد کا ہم تھوڑا اہتمام کریں، اور خاص طور پر اس وقت بولتے ہیں تو بیزار لگتا ہے، اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔ گزشتہ جمعہ میں اکابرین کی بات کو میں نے پیش کیا تھا کہ آنے والے پیر میں جو گزرا اس پیر کے تعلق سے کہ تم نماز پڑھو، اس لیے کہ اس دن ہم غم میں مسجد میں گزاریں گے۔ اللہ ہو سکتا ہے اس دن کی برکت سے دوسری جہاں مسجدیں کیس میں ہیں وہ سب مسجدوں کو چھوڑا دیں گے، مگر پھر بھی دیکھا گیا کہ پیر کا دن آیا بھی گزر گیا بھی۔ ہم نے اخباروں کے اندر اپنے اسٹیٹسوں میں نہ جانے کہاں کہاں غم کا اظہار کیے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے تو غم کے مظاہرے کرتے ہیں، مگر مسجد میں آ کر پیر کے دن کس نے غم کا اظہار کیا، یہ ہم سب کے علم میں ہم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھ لیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں کس طرح غیروں کو ہم کمزور کریں، چاہے جلسے کریں، چاہے اسٹیٹس میں واٹس ایپ میں ڈال کر جو کچھ چاہے جو کچھ کریں، مگر جو اصل چیز ہے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ راضی کرنے کا کام ہمارے اندر نہیں، جس کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں اس وقت مسلمان کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آتے ہم نماز پڑھ کر دعا کرتے، اس دعا کی برکت سے ہو سکتا تھا اللہ غیروں کے دلوں میں ہمارا روب ڈالتے، نہ ہم نے دعا کی، نہ اس دن مسجدوں کو آباد کیا۔ وہ اپنی جگہ خوشیاں منائے، وہ اپنا انجام دیکھیں گے، مگر ہم اپنے انجام کے بارے میں متفکر ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کو، ایمان کو، شریعت کو، دین کو جو نقصان غیروں سے پہنچتا ہے وہ غیروں سے زیادہ ہم اپنے آپ سے پہنچاتے ہیں۔ اپنے آپ سے کیسا نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ مسجدوں کو توڑے اپنی جگہ، مگر ہم مسجدوں کو نہ آ کر فرشتوں کی بد دعا لے کر ہم اپنے آپ میں نقصان پہنچائے اور رونا رہتے ہیں کہ ظلم مسلمانوں پر ہو رہا، ظلم مسلمانوں پر خود اپنے آپ میں کر رہے ہیں، غیر بعد میں ظلم کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج بھی حالات ہوں گے، حالات دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعاؤں مخل عبادہ، کہ تم دعا کا اہتمام کرو، اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ سعید بن مسیب کی بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں۔ سعید بن مسیب بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ رات کے وقت ایک مرتبہ گھر میں آرام کر رہے تھے، جلدی اٹھ گئے اور یہ سمجھ گئے کہ نماز فجر کا وقت بالکل قریب ہے۔ مسجد نبوی کی طرف گئے، مدینے کے رہنے والے تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچے، تہجد پڑھی، وقت دیکھا تو ابھی فجر کا وقت تقریباً 2 گھنٹے باقی تھا۔ آرام کرنے کے لیے سو گئے مسجد نبوی کے اندر۔ تھوڑی دیر آرام کیے تھے، الہامی شکل کی دہشت، الہامی شکل میں دہشت زدہ ایک بات دل میں اللہ نے ڈالی کہ اے سعید بن مسیب تو آرام کر رہا ہے، اٹھ۔ حضرت سعید بن مسیب گھبرا کر اٹھے، تابعین میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے یہ بات حضرت کے دل میں آئی اور ایک فرشتے کی شکل میں سعید بن مسیب کو بات پیش کی گئی۔ حضرت حکیم اختر کی کتاب میں میں نے یہ بات پڑھی، ورنہ میں بیان نہیں کرتا تھا۔ حکیم اختر نے علامہ آلوسی کی شرح کو لا کر یہ بات بیان کی، پورے دلائل موجود ہونے سے میں بات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب کے سامنے یہ بات آئی کہ تم اس دعا کا اہتمام کرو، بعد میں جو دعا بھی مانگو، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا اللہ بتاؤ دعا کیا؟ حضرت سعید بن مسیب کے سامنے یہ دعا بتلائی گئی، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکن،
کہ اس دعا کو پڑھ کر جو دعا بھی مانگی جائے گی اللہ ہر دعا کو قبول فرما دیں گے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب کتاب کے اندر یہ دعا پڑھی اس کے بعد سے میں نے یہ دعا کو پڑھ کر جو دعا بھی مانگی اللہ میری ہر دعا کو قبول فرماتے تھے۔ اللہ دعا میں طاقت رکھ کر ہے، شرط یہ ہے کہ ہم یقین سے مانگیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔